اللہ الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل ملائکۃ المقربین الی یوم الدین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس عظیم الشان ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن پر یا ان سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ میری مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، چونکہ یہ ہمارا اس موضوع پر پہلا حصہ ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو بنیادی امور ہیں، عام طور پہ آپ کی خلافت کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، ان چیزوں کو بہت کثرت کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کے اوپر تیاری کے لیے مختلف آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے تو اکثر مجھے آپ کے دور خلافت پر ہی ملے، تو اس سے ایک میں نے جج کیا یا محسوس کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں، آپ کا نام، اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس نام کا آپ کی شخصیت پر اثر کیا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک کنیت کیا ہے، پھر اس کنیت کے ساتھ آپ کی شخصیت کا کیا کمبینیشن ہے اور کس طرح وہ اسمبا مسمہ بنتی ہے، اسی طرح آپ کے مختلف القابات، پھر آپ کی زندگی کا چند ایک وہ واقعہ جو خلافت سے پہلے کے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ شخصیت ہیں کہ ان سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے مخاطب کیا، اور وہ ان الفاظ سے مخاطب کیا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے وہ شخصیت کہ جو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ بہتر اور سب سے بڑھ کر عظمت والی ہے۔ اب جب یہ جملہ ابو بکر صدیق نے اپنے لیے سنا
تو حضرت عمر سے کہا کہ جب تم نے مجھے یہ کہا ہے تو اب سنو کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے. یہ جو انداز ہے نا، اس ہم دیکھیں عام طور پہ ہم سیکوینس کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کس سیکوینس میں بات ہو رہی ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں کا آپس میں تعلق کیسا ہوتا تھا، محبت کیسی ہوتی تھی. اور یہ اپنے لیے اگر کوئی شخص تعریف کرتا تو وہ فوراً جو ہے اس چیز کو دبا کر سامنے والے کی عظمت کو پیش کرتے تھے اور اپنے لیے عاجزی کو پسند کرتے تھے. جبھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا تم نے یہ بات کہی، اب سنو کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے. اچھا، اس طرح کی باتیں ہمیں مختلف بزرگوں کی سیرت میں بھی ملتی ہیں کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، اب میں تمہارا راز فاش کروں گا. یعنی اس چیز کو ہمیں جو ہے عظمت کے ساتھ کیوں پیش کر رہے ہو؟ جب اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، میرا پردہ رکھا ہے، تو پردہ رکھنے دو. کیوں ہماری عظمتیں جو ہیں سامنے لائی جاتی ہیں؟ یہ ایک اسلاف کی سیرت کا بہترین پہلو ہے کہ اپنی خوبیاں جو ہے بندہ چھپائے اور جو اپنے عیب ہیں اس کو یاد رکھے کہ میرے جو عیب ہیں وہ بہت سارے ہیں اور یہ فضائل جو ہے مجھے بخشوانے کے کام نہیں آنے والے، بلکہ میرے اعمال جو ہے میرے کام آ رہے ہوں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا کہ جب آپ نے مجھے اس طرح کہا ہے تو سنیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں، انبیاء کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سورج عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع ہی نہیں ہوا. سورج طلوع ہی نہیں ہوا حضرت ایسے شخص پر کہ جو عمر سے بہتر ہو. مطلب کائنات میں انبیاء اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر یہ آپ کے بچپن میں ہی پڑ گیا تھا، لیکن آپ کی والدہ جو ہے یہ آپ کو پیار سے عمیر یا اویمر بھی کہا کرتی تھی. عمیر، یا یہ شاید آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا. عمیر آپ کو بچپن یعنی چھوٹی عمر میں عمیر کہا جاتا تھا یا اویمر کہا جاتا تھا. یہ عرب کا انداز ہے، وہ جو ہر چیز کی تصغیر کر دیتے ہیں پیار سے، لیکن مشہور جو ہے آپ کا نام عمر ہی ہوا اور یہی جو ہے آپ کے والدین نے آپ کا نام مقرر کیا تھا. لفظ عمر کا مطلب کیا ہے؟ عمر کا مطلب ہوتا ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معنی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی کامل طور پہ اترتی ہے. آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک اس لفظ کا جو معنی ہے یا یہ جو لفظ ہے آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے. آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کی بے پناہ صلاحیتیں تھیں. مکے کے اندر صرف 17 لوگ تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. حیرانی ہو شاید آپ کو، صرف پڑھنا لکھنا جاننے والے صرف 17 لوگ تھے، اس میں سے ایک حضرت عمر تھے. اچھا، یہ جو معمول ہے جو ہم عرب کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھنے لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے، جی ہاں واقعی ایسا ہے، لیکن وہ معیوب اس طور پر نہیں سمجھتے تھے کہ جیسے آج کل اگر کوئی پڑھنے لکھنے کو معیوب سمجھتا ہے، بلکہ یہ لفظ آج شاید آپ سن رہے ہو آپ کو برا لگے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. پڑھنے لکھنے کو صحابہ کرام برا سمجھتے تھے اور اس دور میں برا سمجھا جاتا تھا. تو اس کا کانٹیکسٹ سمجھا کریں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے تک یا اہل عرب جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کو برا کیوں سمجھتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان کا حافظہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ ان کی کوالٹی تھی کہ وہ پڑھنے لکھنے کو بولتے تھے تو غلط بات ہے. پڑھ لکھ کر چیز یاد کرو گے کیا؟ اس طرح تو تم اپنے حافظے پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ اس طور پہ برا سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ فی نفسی پڑھنا لکھنا برا کام ہے، ایسا نہیں تھا. جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے، یعنی کپڑے اتار دیتے تھے اور ننگے ہو کر برہنہ ہو کر جو ہے وہ کعبے کا طواف کرتے تھے. اب سن کر کتنا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ وہ اس انداز سے طواف کرتے تھے. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمارا وجود پہلے ہی گندا، پھر اس وجود کے اوپر جو ہم کپڑے پہن لیں وہ بھی گندے ہو گئے ہمارے وجود کے ساتھ لگنے کی وجہ سے. تو اتنے مقدس مقام کا جو ہم طواف کریں وہ گندگی کی حالت میں کریں گا، لہذا وہ کپڑے اتار دیتے تھے، طواف کرتے تھے. یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا. حضرت عمر والی بات کو تھوڑا سا جو ہے بالائے طاق رکھ کر یہ جو ابھی بات ذکر کی ہے اس کے اوپر ذرا سمجھیے گا کہ بہت ساری باتیں بظاہر دیکھنے میں بری لگ رہی ہوتی ہیں اور جس کانٹیکس کے ساتھ یا جس تصور کے ساتھ وہ کی جا رہی ہوتی ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگرچہ وہ بات فی نفسی ہی بری ہی ہوتی ہے. بھلا کپڑے اتار کر
کعبے کا طواف کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ فطری بات تو نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ کیسی تھی؟ سوچ یہ تھی کہ ہم جو ہے گناہ آلود کپڑوں میں طواف نہیں کریں گے۔ تو آج کل ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ غلط چیز کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں، اس دور میں اسی انداز سے پیش کیا جاتا تھا، غلط چیز کو اس انداز سے جو ہے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے، جناب یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جیسے وہ میرا جسم میری مرضی والی کہانی جو اٹھائی گئی، ان کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے اور اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ کتنے غلط ہیں۔ یہی معاملہ یہ کفار مکہ کا تھا۔ سوچ جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن جس انداز سے اس سوچ کو آپ عملی جامہ پہنا رہے ہو یہ انداز غلط ہے، یہ طریقہ تھوڑی اختیار کیا جاتا۔ خیر، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 17 افراد میں سے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ نے شروع کی دور میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور یہ لکھت پڑھت اور آپ کی تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ چھوٹی عمر میں ہی اپنے قبیلہ عدی کے سفیر مقرر کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کی سفارت کی یہ ذمہ داریاں تھیں کہ جو آپ سے پہلے کسی سفیر کو نہیں دی گئی تھیں۔ کیا سفارت کی ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت عمر 28 سال کی عمر میں ایمان لا رہے ہیں، تو یقیناً چھوٹی عمر میں کافی عرصے تک آپ نے سفارت کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور سفارت کی ذمہ داریوں میں کیا تھا کہ اگر اہل مکہ پر یا عرب قوم پر کسی جو ہے دشمن نے حملہ کیا، یا جو ہے کسی سے جنگی مذاکرات کرنے ہیں، یا جو ہے کسی قبیلے کے ساتھ جو ہے جنگ ہو گئی ہے، ان تمام معاملات کو ڈسکس کرنے والے اور سلجھانے والے جو شخص تھے وہ حضرت عمر کو مقرر کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چھوٹی عمر میں بہت زبردست خطیب بھی تھے، زبردست خطیب تھے، اور اپنی دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ جو ہے سامنے والے کو قائل کرنا جانتے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کی فطرت کے اندر رکھی تھی، تو یہ آپ کی جو ہے لفظ عمر کے آباد کرنے والا، زمانے جاہلیت میں اپنے قبیلے اور قوم کو تباہ ہونے سے بچاتے، اور سفارت کے بہترین جو ہے فرائض ادا کر کر اپنی قوم کو زندگی بخش دیا کرتے تھے، بچا دیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام لائے، ایمان قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اس دور میں بھی نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کا یہ جو نام ہے یہ بڑا اثر انداز رہا، بہت زیادہ اثر انداز رہا آپ کا یہ نام۔ آپ دیکھیں کہ آپ متمم الاربعین ہیں، یعنی 40 میں مسلمان ہیں۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ایک کفار سے چھپ کر عبادت کر رہے تھے، لیکن جب آپ دامن رسول سے وابستہ ہوئے تو ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ زندگی اور موت کے بعد حق پر ہیں یا نہیں ہم؟ حضور نے فرمایا کہ زندگی میں بھی حق پر ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم ہی حق پر ہوں گے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تو پھر یہ چھپ کر عبادت اب نہیں ہوگی، یہ چھپ کر عبادت اب نہیں ہوگی، اب ہم جو ہے آپ کی سرپرستی میں حرم مکہ میں جا کر کفار مکہ کے سامنے عبادت کریں گے، اور وہاں جو ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو صفے بنا کر، یعنی ایک جو ہے صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں اور دوسری صف کی قیادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کے تحت مکے میں گئے اور وہاں جا کر کعبے کا طواف کیا اور باقاعدہ عبادت کی، اور وہاں پر کسی کافر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کے ساتھ مقابلہ کر سکے، کسی کافر کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تو آپ نے اسلام کو بھی زندگی دی ہے، آپ نے اسلام کو بھی زندگی دی ہے۔ آپ دیکھیں انسانی زندگی جو ہوتی ہے، انسانی زندگی کی جو میعاد ہے، اس کو شمار کرنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو اور عربی کے اندر، اور وہ ہے عمر۔ وہ کیا ہے؟ عمر۔ تو اسلام کی جو زندگی ہے، ایک ہے انسانی زندگی، اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی شمار کرنے کے لیے لفظ جو ہے مقرر کیا گیا ہے وہ عمر ہے۔ تو اسلام کی جو زندگی ہے یہ شمار کرنے کے لیے اللہ نے عمر مقرر کیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں، جس طرح انسان کی زندگی شمار کرنے کے لیے عمر بولا جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی زندگی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ عمر بچانے والے ہیں، عمر ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اتنا جو ہے تناور بنایا کہ 20 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری بے پناہ تھی، حالانکہ اتنے زبردست جو ہے آپ بادشاہ تھے۔ خیر، تو یہ تو تھا آپ کا نام۔ آپ کی کنیت ہے ابو حفص۔ حفص کسے کہتے ہیں؟ تو عرب کے اندر یا عربی کے اندر
ابو حفص یہ شیر کی کنیت ہوتی ہے. کس کی کنیت ہوتی ہے؟ شیر کی کنیت ہوتی ہے. حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو. کس کو کہا جاتا ہے؟ شیر کے بچے کو جو ہے وہ حفص کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اسلام کے شیر ہیں. حضرت عمر یقیناً اسلام کے شیر ہیں, اور یہ وہ کنیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور کیسے عطا فرمائی ہے, کیا واقعہ جو ہے پیش آیا, آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیت مجھے دی. وہ کس واقعے کے تحت دی وہ بھی بڑا دلچسپ ہے, سیکھنے والا ہے, سمجھنے والا ہے. اسلام کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے. تو غزوہ بدر میں بہت سارے جو ہے صحابہ کرام موجود ہیں, یعنی 313 جو ہے وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تعداد جو ہے موجود ہے. اور جو ہے اس میں جو مقابلہ ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ ہے. اب شومی قسمت کہہ لیں یا جو ہے کوئی اس طرح کا لفظ ہم ذکر کر دیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ, حضرت عباس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ زبردستی بدر کی جنگ میں لے آئے. یہ خبر حضور علیہ السلام کو مل گئی. اب جب یہ بات حضور علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضور نے جو صحابہ کرام تشریف یعنی موجود تھے ان سے فرمایا کہ جتنے کافر آئے ہیں سب کا سر مار دو, لیکن عباس کو کچھ نہ کہنا, میرے چچا عباس کو کچھ نہ کہنا. اب ظاہر ہے آپ ذرا اس چیز کو سوچیں, یہ جملہ جب کہا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ بن عتبہ یہ تھوڑے جذبات میں آ گئے, اور انہوں نے جذبات میں ایک بات کہی. کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ اور بھائیوں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جذبات میں آپ نے یہ بات کی, کیونکہ عباس بظاہر ابھی اسلام قبول, بظاہر کیا اسلام قبول نہیں کیا, اسلام آپ نے بعد میں قبول کیا. فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی اور باپوں کو تو ماریں, آبا اور اپنے اخوات بھائیوں کو قتل کر دیں اور عباس کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ بات سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو جلال آیا. اب جب حضور کو جلال آیا تو حضور نے خود جواب نہیں دیا ابو حذیفہ کو, صحابی ہیں اور بخشے بخشائے صحابی ہیں, جذبات ہوتے ہیں انسان کے, یہ بات کہہ گئے وہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو مخاطب کیا اور حضرت عمر کو ان الفاظ سے مخاطب کیا. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا حفص یضرب وجہ امی رسول اللہ بالسیف, کیا اب یہ نوبت آ گئی کہ جنگوں میں نبی کے چچا کو بھی مارا جائے گا؟ ابو حفص کو یعنی حضرت عمر کو مخاطب کر کر یہ جملہ بڑے یعنی جلال میں حضور علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عمر نے فوراً تلوار نکالی اور تلوار نکال کر فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں, میں ابو حذیفہ بن عتبہ کی ابھی گردن اتار دیتا ہوں. یہ اس واقعے کو ذرا امیجن کریں, بندے 313 ہیں, جنگ کے لیے نہیں نکلے, لیکن جب بات حضور کے جلال کی آتی ہے, پتا ہے کہ اگر ایک بندہ شہید میں نے خود کر دیا یعنی قتل کر دیا, یہ 313 کے بجائے 312 رہ جائیں گے. اول تو افراد کی اور ضرورت ہے, اور ابو حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ کوئی ہلکے جنگجو نہیں ہیں, بہت زبردست مجاہد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن جب محبت کی بات آتی ہے, حضور کے جذبات کی بات آتی ہے, حضور سے عشق کی بات آتی ہے, تو فوراً تلوار نکال کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو حذیفہ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرے, آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی اس کی گردن اتار دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہیں عمر ایسا نہیں کرو, اس کو عقل آ جائے گی. پھر جب بدر کا موقع ختم ہو گیا تو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے اس بات سے بڑا خوف آتا ہے جو بات میں نے حضور سے بدر کے دن کہی تھی, جو بات مجھے یعنی اس بات سے مجھے بڑا خوف آتا ہے جو بات میں نے بدر کے دن حضور علیہ السلام سے کہی تھی, کاش مجھے اللہ شہادت کی موت نصیب کرے تاکہ میری موت جو ہے اس جملے کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے. آپ جذبات دیکھیں, حضرت عمر کا انجام یعنی معاملہ دیکھیں کس انداز سے جو ہے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں, اور بہت ساری جو ہے اس کے اندر چیزیں سیکھنے کو موجود ہیں. پھر نتیجہ یہی ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت نصیب فرمائی, اور جنگ یمامہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے جو ہے وہ لڑی گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر, تو اس جنگ میں حضرت ابو حذیفہ جو ہے وہ شہید ہوئے. صحابی ہیں اور یاد رکھیں بڑے عظیم و شان صحابی ہیں. اصحاب بدر کا درجہ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے اونچا ہے. ٹھیک ہے, اصحاب بدر یعنی ان کے حوالے سے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہے, ان کے سارے یعنی اگر یہ نہ کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ کیسا رویہ ہو,
یہ یقیناً ہمارے سامنے نہ آتا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں سامنے آیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ جو کنیت دی تھی یا ابا حفص، تو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ابو حفص کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو ابو حفص کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے تو کسی بچے کا نام حفص نہیں ہے، بعد میں آپ کے نواسوں میں سے کسی کا نام ہوا یا پوتوں میں سے کسی کا نام ہوا حفص، لیکن آپ کی اولاد میں تو کسی کا نام حفص نہیں ہے، تو آپ کو ابو حفص کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لأول یوم کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی حفص، بدر کے دن سب سے پہلے حضور نے مجھے ابو حفص کہا تھا، بدر کے دن سب سے پہلے حضور نے مجھے جو ہے وہ ابو حفص کہا تھا، تو مجھے یہ کنیت بہت پسند ہے، لہذا آپ نے اپنی اولاد کے نام والی کنیت نہیں لگائی، ورنہ عام طور پہ انسان اپنی اولاد کے جو نام ہوتا ہے اس کے نام پر کنیت رکھتا ہے، جیسے ابو عبداللہ رکھتا ہے یا دیگر جو ہے نام جوڑ کر رکھتا ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنی وہ کنیت مقرر کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدر کے دن عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ہے آپ کی ابو حفص کنیت کی ساری ڈیٹیل۔ آگے ہے آپ کا ایک لقب فاروق۔ تو فاروق پر آپ لوگوں نے وہ پورا واقعے کی طرف جو ابھی اشارہ کیا اور کافی پہلے سے آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک حدیث ہے جو غالباً معجم اوسط کے اندر ہے، وہ سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، یہ لقب حضور علیہ السلام نے آپ کو اسی دن عطا فرمایا تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اور جو ہے اسلام اور کفر میں فرق کیا اور مسجد حرام میں جا کر عبادت کی۔ یہ پورا واقعہ آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، لیکن ایک حدیث سنیں دوسری جو شاید اتنی مشہور نہیں ہے لیکن کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا اور مسجد نبوی میں جبریل سے محو گفتگو تھا، جبریل سے محو گفتگو تھا۔ یہ جبریل ہے جن کا دل سدرہ پر بھی حضور کے بغیر نہیں رکھتا، بار بار آ جایا کرتے تھے۔ میں نے شاید گزشتہ دن جو دفعہ بیان کیا تھا حضرت ابراہیم پر، وہاں پہ بیان کیا تھا کہ جبریل کون سے نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ گئے ہیں، لیکن واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ جہاں پر بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل آتے ہیں، اور اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 24,000 مرتبہ بنتا ہے، اور 24,000 کو حضور کی 13 سالہ جو مکی اور مدنی زندگی ہے، یعنی اس حصے پر اگر 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی ہے، نزول قرآن کی زندگی ہے، اس میں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو دن میں کئی مرتبہ جبریل حضور کے پاس آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ بار بار جبریل جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا، اتنے میں اچانک عمر آ گئے۔ جب عمر آئے تو جبریل نے انہیں دیکھ کر مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جبریل جانتے ہیں سارا کچھ لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ آپ کے بھائی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ میرے دینی بھائی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پھر جبریل سے پوچھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل آسمان سے آ رہے ہیں تو آسمانی باتیں جبریل سے پوچھ رہے ہیں حضور کیا زمین کی طرح آسمانوں میں بھی ان کا کوئی نام مقرر ہے؟ زمین پر تو ان کا نام عمر مقرر ہے، کیا آسمانوں پر بھی کوئی نام مقرر ہے؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض، اسمہ فی السماء فاروق وفی الارض عمر۔ فرماتے ہیں کہ بے شک ان کا نام آسمانوں میں زمین پر جو نام ہے اس سے بھی زیادہ مشہور ہے، ان کا آسمانوں میں جو نام ہے وہ فاروق ہے اور زمین میں جو نام ہے وہ عمر ہے۔ ایسی عظیم الشان ہستی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک خصوصیت ہے یا خصوصیت کہہ لیں یا ایک آپ کی شان و عظمت ہے، وہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ مختلف اعتبار سے رشتے بھی رکھتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے دار ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتے داروں کی اہمیت آپ کو پتہ ہے تو اس کی تمہید نہیں میں باندھوں گا، صرف احادیث میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سألت ربی اللہ يدخل النار من ساہرتہ او ساہرنی، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے، یہ چیز میں نے اپنے رب سے مانگی ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم میں نہ ڈالے کہ جس سے میں نے رشتہ داری قائم کی، سسرالی رشتہ قائم کیا، یا اس نے مجھ سے رشتہ داری قائم کی، اس شخص کو جہنم میں نہ ڈالے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر کے رشتے کتنے ہیں؟ سب سے پہلے یہ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور کے نکاح میں ہیں تو اور ام المومنین ہیں، تو یوں جو ہے
سسرالی رشتہ قائم ہوا. اور حضور نے دعا کیا کی ہے؟ من ساہرانی، جو میرے ساتھ جو ہے وہ سسرالی رشتہ قائم کرے اس کو جہنم میں نہ ڈالے. یہ میں نے دعا کی ہے. دوسری حدیث سنیے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا مگر میرے یہ دونوں رشتے قائم رہیں گے. نسبی بھی رشتہ قائم رہے گا اور سسرالی رشتہ بھی میرا قائم رہے گا. قیامت کے دن باقی سارے جو ہے وہ رشتے ختم ہو جائیں گے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رشتہ تو یہ ہے، اور ایک اور بڑا خصوصی رشتہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک خاتون ہے جن کا نام رقیہ ہے یا رقیہ ہے، رقیہ یا پھر رقیہ. ان کی جو سسٹر ہیں حضرت ام سلمہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہیں، یعنی ایک سگی بہن ہے. یعنی دونوں بہنیں، ایک بہن حضور کے نکاح میں اور ایک بہن حضرت عمر کے نکاح میں. تو اس رشتے کو عام طور پہ جو اردو میں ساڑو کہا جاتا ہے، اور دوسرا اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو ہم زلف کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں. ایک تو یہ رشتہ. مزید سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک صحابی حضرت عمر حضرت فاطمہ اور مولا علی کے داماد بھی ہیں. مولا علی اور حضرت فاطمہ کے داماد بھی ہیں. وہ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حدیث مولا عمر نے حضرت علی کے سامنے پڑھی اور کہا کہ علی، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم کروں تاکہ میں اپنے نسب کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین، میری ایک بیٹی ام کلثوم ہے، آپ اس سے نکاح فرما لیجئے. تو حضور علیہ کیا نام ہے حضرت عمر نے ام کلثوم بنت علی، اور ماں کے اعتبار سے دیکھیں ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو ہے نکاح کیا، پھر ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی حضرت ام کلثوم سے. تو یہ رشتہ داری بھی ہے. اچھا، ام کلثوم کون ہے؟ امام حسن کی بہن، امام حسین کی بہن. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر کی اہل بیت سے رشتہ داری کس لیول کی ہے. آپ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بہنوئی بھی لگے. جب امام حسن اور امام حسین کے بہنوئی بھی لگے تو حسن اور حسین کی جو اولاد آگے آئے گی ان کے کون لگے؟ پھپھا. مطلب امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر اور جتنے ائمہ آ رہے ہیں ان سب کے پھپھا لگے حضرت مولا عمر. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے رشتہ داروں کو گالی دے تو ان کے ساتھ جو ہے منافرت اختیار کرو. حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. ان اللہ اختارنی، مجھے چنا اور مجھے اپنا محبوب بنایا. اور ظاہر ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جن خاص لوگوں کو چنا ہوگا وہ بھی تو عظمت و شان والے ہوں گے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے چنا، میرے صحابہ کو میرے لیے چنا. وَأَصْحَارِي، اور اللہ نے مجھے سسرال بھی ایسا ہی نہیں دے دیا بلکہ ان کو بھی اختیار کر کے جو ہے عطا فرمایا، مجھے خاص سسرال عطا فرمایا. وَسَيَأْتِي قَوْمٌ، تو لوگوں آنے والے وقتوں میں ایک قوم آنے والی ہے. سَيَأْتِي قَوْمٌ، آنے والے دور میں ایک قوم آئے گی، يَسُبُّونَهُمْ، کہ جو میرے رشتہ داروں کو اور میرے صحابہ کو گالیاں دے گی. حضور کے فرمان ہے یہ، یسبونہم، انہیں گالیاں دے گی. وینتقصونہم، اور ان کے درجے گرانے کی کوشش کرے گی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تم ایسی قوم کو پاؤ فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا مت، ان کے ساتھ مجالست، ان کے ساتھ صحبت اختیار مت کرنا، ان کے پاس جو ہے گیدرنگ مت لگا کر بیٹھنا، ان سے دوستیاں قائم نہ کرنا. ولا تشاربوہم، اور جو ہے ان کے ساتھ شریک بھی نہ ہونا. مزید فرمایا ولا تواکلوہم، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا قائم رکھنا. ولا تناکحوہم، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری قائم کرنا. اب یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ داروں کو برا بھلا کہے یا گالیاں کہہ دے یا ان کے درجات کو گرانے کی کوشش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی قوم یقیناً موجود ہے. حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آج روز روشن کی طرح بالکل واضح ہیں. سیاتی قوم کا جو حضور کا پیغام تھا وہ پورا ہو چکا ہے. ایسی قوم آ چکی ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے. حضرت
मौला अली की आड़ लेकर, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आड़ लेकर, या दीगर जो है अहले बैत की आड़ लेकर इस तरह की बातें करते हैं, और मौला उमर रदी अल्लाह ताला को बुरा भला जो है मौला अली रदी अल्लाह ताला को बुरा भला कहा जाता है। हालांकि ये वो शख्सियात हैं कि जो ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, बल्कि हुजूर के साथ कई एतबार से इनकी रिश्तेदारियां भी रखती हैं। तो ये जो सारी बातें थी, इन तमाम का नतीजा दोस्तों ये है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला से एक तो मोहब्बत भी की जाए, नंबर एक, और नंबर दो, इन हजरात को अगर कोई बुरा भला कहता हुआ नजर आए तो उसका बाइकाट किया जाए। ना उसको जो है अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखें आप, ना आप जो है अपनी फेसबुक में उसको दोस्त बनाएं अपना, ना आपके व्हाट्सएप में ऐसे किसी खबीस शख्स का जो है वो नंबर होना चाहिए। याद रखें, ये जो फेसबुक है, ऐसा ना हो कि कयामत के दिन आपके लिए केस बुक बन जाए। ये फेसबुक आपके लिए केस बुक भी बन जाएगी। वो जो हम सुनते हैं कि आमाल नामा पेश किया जाएगा, हम जब बचपन में थे पता नहीं कितनी बड़ी कॉपी होगी जो पेश की जाएगी। जनाब, ये तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, और उस दिन जो आमाल नामा पेश किया जाएगा वहां पर आपके दोस्तों की लिस्ट भी होगी। जैसे हुजूर ने फरमाया कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो उस दिन अगर हमारी केस बुक में से, हमारे आमाल नामे में से ऐसे खबीस और काले किस्म के लोग निकल आए तो ऐसा ना हो कि फिर हमारे लिए नजात मुश्किल हो जाए। आप जिस महल्ले और इलाके में रहते हैं वहां तो ऐसे पड़ोसी मौजूद होंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान की एक नफ्सियात, इंसान की एक मेंटेलिटी है, वो मोहब्बत वाली बात बहुत जल्दी कबूल करता है। ये आपको हमेशा पहले अहले बैत की मोहब्बत सिखाएंगे, अपने तई सिखाएंगे, वरना हमारे उलमा ने, हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है। पहले आपसे ये मुस्बत बात करेंगे, लेकिन मुस्बत बात करने के बाद जब आपके दिल में एक अहमियत बैठ चुकी होगी, पहले से बैठी हुई है, लेकिन उसको एक हद से ऊपर लेके जाएंगे, उसके अंदर गुलू के अंदर जो है आपको मुब्तला करेंगे, तो आपको हर दूसरा शख्स जो है वो, यार ये तो अहले बैत, इनसे भी अफजल होंगे, अहले बैत इनसे भी अफजल होंगे। एक आलिम दीन है, उनसे जो है वो किसी पीर खाने पर गए और उनसे बुजुर्ग से पूछा, जो वहां के सज्जादा नशीन थे, कि क्या मामला है कि अक्सर सज्जादा नशीन और सादात जो हजरात हैं वो मौला अली का बड़ा नाम लेते हैं, मौला अली का बड़ा नाम लेते हैं, जबकि हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, इनका नाम नहीं लेते, इतना जिक्र इनका नहीं करते, मौला अली का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें वजह उन्हीं की है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सिर्फ अली तक ही नजर आता है, उन्हें सिर्फ अली तक ही नजर आता है। वो सिर्फ अली, यानी वो दर्जात बढ़ते 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 उनके सामने बहुत सारी चीजें रोशन हुई। अली का दर्जा ही इतना बड़ा है, अली का दर्जा ही इतना बड़ा है कि आम शख्स जो है उसके जलवों में गुम रहता है। वो अली के दर्जे से ही बाहर नहीं आ पा रहा, तो उस्मान का दर्जा तो उससे भी बड़ा है, हजरत उमर का दर्जा तो उससे भी बड़ा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्जा तो उससे भी बड़ा है। फिर उसके बाद बहुत सारे दर्जात आते हैं। मकाम सिद्दीक के बाद मकाम सिद्दीकियत आता है, मकाम सिद्दीकियत के बाद कई हजार दर्जात हैं, उसके बाद मकाम नबुव्वत शुरू होता है। तो वो हजरत अली का दर्जा देखकर ही इंसानी जो अकल और फहम और फिरासत है वो दंग रह जाती है, वो उसी में गुम रहते हैं, वो उस रोशनी से आगे देख नहीं पाते, क्योंकि अली की रोशनी ही इतनी है। यकीनन उसके लिए बहुत तेज आंख चाहिए कि जो अली की रोशनी से थोड़ा सा आगे बढ़े और उस्मान की रोशनी नजर आए। उसकी किस्मत होगी कि वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रोशनी का जो है मुलाहिदा कर कर आगे बढ़ सके। अगर आगे बढ़ गया तो उस्मान गनी की रोशनी को देखना ये उसकी किस्मत है। अगर उनका अहाता कर चुका, उससे जो है गुजर जो है इसने हासिल कर ली, तो मौला उमर की रोशनी तो और बड़ी है। मौला उमर के बाद तो अबू बकर सिद्दीक का दर्जा है। तो जनाब, इस चीज को हम यूं लेते हैं, आप मौला अली का जिक्र करते हैं, हम भी करते हैं, हम ये समझते हैं कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किए बगैर, मौला अली की मोहब्बत दिल में बिठाए बगैर आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। लेकिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही की जो है ये तबलीग है, आप ही का ये दर्स है कि उस्मान के हाथ पर मैं बैत कर रहा हूं और उस्मान ने उमर के हाथ पर,
اور عمر نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور صدیق اکبر کی خلافت کے اشارے میرے نبی نے عطا فرمائے ہیں. یہ تو ترتیب چلتی بھی آ رہی ہے. تو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، اور وہ مولا عمر کا نام نہیں لیتا تو کیا ہے؟ اگر وہ مولا عثمان کا نام نہیں لیتا تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو روشنی یہاں تک کی نظر آتی ہے. لیکن اگر ان سے بغض رکھے گا تو حضور کا فرمان موجود ہے، فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان سے دوستی لگانی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داریاں قائم کرنی ہے. ہاں اگر مثبت انداز ہے جیسے ہم نے اس کو ذکر کیا، مثبت وے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ جناب مجھے جو ہے مولا علی کی روشنی سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، میں اپنی آنکھوں کا قصور جانتا ہوں، لیکن مولا عثمان کو حضرت علی سے افضل سمجھتا ہوں، میں مولا عثمان سے زیادہ فضیلت حضرت عمر کو دیتا ہوں، مولا عمر سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ افضل البشر بعد الانبیاء تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، کوئی کباہت نہیں، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی محبت ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں. لیکن دوسرے کی تنقیص، اس چیز کی خبر حضور نے دی ہے. ایسے لوگ آئیں گے یسبونہم، انہیں گالیاں دیں گے، وینتقصونہم، اور ان کے درجات بھی گھٹائیں گے. تو ہم ہر جو ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابی کو مانتے ہیں اس کے اپنے درجے پر، انشاءاللہ یہ جو ہے کامل، یہ سافٹ عقیدہ نہیں ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں پولائٹ یا سافٹ یا نرم بات نہیں، معتدل بات نہیں، بلکہ یہی حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت جو ہے ہمیں عطا فرمائے. مولا عثمان، مولا عمر، مولا علی اور مولا ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ بشمول امیر معاویہ اور حضرت سفیان کا اسلام، آپ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ راسخ فرمائے، اسی پر ہمیں موت دے اور اسی پر زندہ رکھے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.